بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب جو راؤنڈ ہونے والا ہے اس میں کچھ بریک تھرو دیکھیں گے ہم یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسیوم کر لینا کہ شاید کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے. ان کو جب ہم حقائق سامنے رکھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہوا بھی ہے وہاں. اس کو آپ بریک تھرو کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک آبجیکٹیو ٹرمز ہے، وہ جیسے بھی ہم استعمال کریں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسی کہانی کیا ہے جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہوا وہاں سب کچھ یہی ہے. دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات میں امریکہ اور ایران کے درمیان کیا ہوا، وہ کہانی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک بھی حقائق کے قریب تر ہو وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. مذاکرات سے پہلے ٹرمپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے، ورنہ ناکام ہونے کی صورت میں پھر میرے پاس فوجی آپشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہم نے سنا ان کی زبان سے. لیکن ہم آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ یہ مذاکرات چاہتا تھا کہ استنبول میں ترکی کے جو شہر ہے استنبول. ایران نے کہا ہم وہاں مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر عمان جو ہے مسقط جس کا کیپٹل ہے وہاں ہوں گے. یہ بات ایران کی مانی گئی کہ نہیں؟ بالکل مانی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات بالواسطہ ہوں گے، براہ راست ہم نہیں بیٹھیں گے امریکہ کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. یہ ہوا کہ نہیں؟ ہوا، انڈائریکٹ میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تیسری بات، جوہری پروگرام تک یہ گفتگو محدود رہے گی، یہ ایران کا مطالبہ تھا. جتنے شواہد ہمارے سامنے ہیں اس وقت تک ان کے مطابق بات صرف نیوکلیر پروگرام پر ہوئی ہے، یعنی جو جوہری حوالے سے ہیں. اور چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حماس، حزب اللہ، حوثی اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کی مدد سے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے یہ خواہش تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے، ان کی امداد چھوڑ دے. چھوڑی؟ کوئی بات مانی انہوں نے اس کی؟ تو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس مذاکرات میں ہوا بہت کچھ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کون گیا ہے اور بیک فٹ پہ کون گیا ہے. تو اگر ہم اس اعتبار سے ان کو پرکھیں مذاکرات کو، تو الجزیرہ کی رپورٹ کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو میرے پاس پوری یہ پڑھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ رپورٹر سے اور خاص طور سے رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو بڑے یوزفل مذاکرات تھے. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ایران کو نیوکلیر پروگرام پر، یعنی اپنا جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر ہماری بات ماننی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ نہ انہوں نے میزائل پروگرام کی بات کی، نہ انہوں نے پراکسیز کی بات کی، نہ انہوں نے دیگر جو سارے مطالبات ہیں اس کی بات کی. تو صرف فوکس تھے ٹرمپ وائل ٹاکنگ ٹو دا رپورٹرز کہ نیوکلیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور آگے بھی بڑی ہے. اگلی جو مذاکرات ہوں گے اس کے اندر اب دیکھیں گے کہ بات کس طرف جاتی ہے. ایک بات آگے چلیے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے، آگے نہ بڑھے، تو میرے پاس ملٹری آپشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو بات چیت ہم توقع کرتے ہیں، ہم دعاگو بھی ہیں کہ اگلے ہفتے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں. لیکن ایک بات ناظرین کی کنزمپشن کے لیے ہم ضرور کہیں گے کہ اگلے ہفتے بھی بات صرف نیوکلیر پروگرام پر ہوگی. ان باقی 3 شرائط پر نہیں ہوگی، شرائط جو پری کنڈیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ہی تو میزائل پروگرام پر، نہ ہی یورینیم کی افزودگی یکسر ختم کرنے پر، اور نہ ہی سو کالڈ پراکسیز جن کو وہ کہتے ہیں ان کی امداد ترک کرنے پر. اس کا بھی کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیے جی، مذاکرات کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دونوں ہی طرفین کہہ رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے بہت اچھی رہی، ایران نے کہا ہے مثبت رہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اصل بات یہ ہے اس سیناریو میں ٹرمپ بری طرح پھنس گئے ہیں. کیوں؟ اگر وہ اسرائیل کی بات مانتے ہیں کہ جی میزائل پروگرام پر اگر بات نہ ہوئی تو میں تو حملہ کر دوں گا ایران پہ، یہ دھمکی آپ نے سن لی ہے نا. اب حملے کی صورت میں کیا ہوگا؟ مریں گے کون؟ امریکی فوجی. اور تو نقصان کس کا ہوگا؟ میزائلوں کے ہٹ پر، جو کہ ایران کی حکومت اور ایران کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے ہمارے نشانے پر ہیں اور ہماری انگلیاں ٹریگرز پر ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پورے اس خطے کی جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے ٹرمپ کے آگے کہ خدا کے واسطے جنگ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایران واضح کر چکا ہے if I am attacked I will hit all those bases which are in at least 19 Middle East countries. تو اب آپ دیکھیے کیا وہ کہتے ہیں ٹرائنگل کیا بن گئی ہے.
ट्रायंगल ये बन रही है कि एक तरफ इसराइल धमकियां दे रहा है कि मैं बराह रास्त अटैक कर दूंगा अगर हमारी ये मिसाइल प्रोग्राम तर्क ना किया, उधर इत्तेहादी कह रहे हैं खुदा के वास्ते ट्रंप साहब ये हमला शमला ना करना, हम मारे जाएंगे। ये है वो सिनारियो जिसके अंदर अगले हफ्ते मुज़ाकरात होने हैं। ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए वापस लेके जाने के लिए, अपनी ये पूरी फौजी कुव्वत जिसको लेके वो आदम के हैं वहाँ पर जी। दूसरी हमारी इतलात जो है वो ये है कि ईरान इस मामले में अकेला नहीं है। ईरान के साथ रूस और चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं और उन्होंने भी ये मैसेजेस कन्वे कर दिए हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला करता है अमेरिका तो हमारे लिए चुप करके बैठना मुमकिन नहीं होगा जी, न्यूट्रल नहीं रहेंगे। एक और तीसरा फैक्टर जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं वो है शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिसके वो जो नौजवान लीडर हैं जिन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मैं एटमी हथियारों के साथ अमेरिका को टारगेट करूंगा। वो हम भूल जाते हैं हर दफ़ा ना हल्के से। उसके बारे में ये अमेरिका को, उसके इत्तेहादियों को, नेटो को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो जो कहें वो कर गुजरते हैं। यही वजह तो थी ना कि जो नॉर्थ कोरिया की जीरो लैंड है उसके ऊपर ट्रंप साहब गुफ्तगू करने पहुंच गए थे, उसके साथ याद होना चाहिए ना हमें, वो इमेजेस हमने देखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान आइसोलेटेड नहीं है। एक तो जो लोग ये गलती करते हैं कि ईरान आइसोलेटेड है, ईरान आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है जी। बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप, आपकी ही बात जिस तरह से आपका शुरू से स्टांस ये था कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक फेस सेविंग ढूंढेंगे, तो अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फर्स्ट राउंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू थी वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम से ओरिएंटेड थी, तो एक स्टांस की तब्दीली हमने देखी है। तो बुखारी साहब, क्या ईरान तो पहले से ही कह चुका है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत हो सकती है, तो ट्रंप विल यूज इट एज अ फेस सेविंग एंड देन बात खत्म? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, इससे आगे बढ़नी चाहिए बातचीत बढ़ेगी। देखिए, ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी को यकसर ख़त्म करने से कोरा इनकार कर दिया है मस्कत में, और ये कहा है कि हम इसकी परसेंटेज पे बात कर सकते हैं, हम इसको कम से कम कर सकते हैं, लेकिन अफसूदगी का हमें कोई दूसरा मुल्क हुक्म नहीं दे सकता कि हम इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये हमारा हक है। ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली मस्कत में बता दी है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी और उनके वफद को भी। ठीक है जी। दूसरी तरफ जनाब, वो कहते हैं कि ये जो हमें डराया जा रहा है ना कि खित्ते में अमरीकी कुव्वत जो है वो मौजूद है, वो कहते हैं ये हम डरने वरने वाली कौम कोई नहीं है, तो हमें इससे कोई ख़तरा जो है वो महसूस नहीं हो रहा, और अगर ट्रंप ताकत की ज़बान में बात करेंगे तो उससे ज़्यादा ताकत की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि एक मुल्क जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, अगर उसकी लीडरशिप इतना टफ स्टैंड ले रही है तो उसकी कोई वजह तो रही होगी ना। बिल्कुल। तो ये अस्यूम कर लेना कि ईरान हवा में बातें कर रहा है, ये ठीक नहीं है। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बिल्कुल बुखारी साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि इस दफ़ा वाकई ही ये देखा जा रहा है कि डिस्पाइट बीइंग सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर है, फिर भी ईरान का जो स्टांस है, ईरान की पोजीशन हम मुज़ाकरात में भी और अब तक जितनी भी चीज़ें उनमें स्ट्रॉन्गर देख रहे हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, दो बुनियादी वजह है। एक तो ये है कि कंसोलिडेटेड पोजीशन है ईरानियन रेवोल्यूशन की, दो मरतबा पहले और एक ही आखिरी मरतबा जो कोशिश की गई वेस्ट की तरफ से, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से, जिस तरह ट्रंप साहब हैड द इडियोसिटी टू से मदद पहुंचने वाली है, बस मैं लेके आ रहा हूँ मदद, आपकी चढ़ जाएं, कब्जा कर लें, लूट मार कर वगैरह वगैरह, ये आपके सामने है सारी। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान में ये जो बदमज़गी हुई जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी भी बराह रास्त ईरान ने तो थोप दी है ट्रंप पर। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जिससे अमेरिका को एम्बैरेसिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उसके वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो डॉलर और कीमतों का बहरान है इसके ज़िम्मेदार हम हैं इसके पीछे। वो दावा कर रहे हैं एज इफ ही अमेरिका हैज़ डन समथिंग ग्रेट। दिस इज़ ए कन्फेशन कि इस सारे मुजाहरों के पीछे जो कत्ल गारत हुई है वो अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि लोग वहाँ निकले थे कीमतों में इजाफे के बायस और ईरानियन करेंसी के नीचे जाने के मतलब ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम थे इसके पीछे, जी प्रेशराइज करने के लिए ईरान को। बुखारी साहब, आप अक्सर बात करते हैं कि जब भी इस तरह की कोई मीटिंग्स होती हैं तो उसमें पोस्चरिंग, बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब जो लोग इनमें शामिल थे वो भी बहुत ज़्यादा अहम है आई गेस, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का नाम तो आ रहा था, अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जो थे वो भी बाकायदा यूनिफॉर्म में इसमें मौजूद थे, तो इससे क्या सिग्नलिंग की गई है? देखिए, हमारी इतलात ये हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, मैंने भी वो तस्वीर देखी है। हमारे पास ये इतलात है, कंफर्म्ड नहीं है
لیکن یہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایران نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اس خطے میں ہمارے خلاف افواج کی قیادت کر رہا ہے اس کو ہم اس وفد میں نہیں بیٹھنے دیں گے، اور میرا ماننا بھی یہ ہے اور اطلاعات بھی یہ ہیں کہ اس کو نکال دیا گیا تھا وفد میں سے۔ یہ میرے پاس باقاعدہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو یعنی چلایا جائے، لیکن ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ہمیشہ بڑے کین ہوتے ہیں کہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے۔ بالکل، لہٰذا ہم نے وائٹ کیا اس کو چلانا، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر اس پر شدید احتجاج کیا گیا تھا اور پھر بالآخر اس کو ہٹا دیا گیا۔ جی بخاری صاحب، میں نے سنا ہے کہ اس ہفتے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے بھی ملنے والے ہیں، تو اس کے بعد اگر جو مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یہ میٹنگ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر نیوکلیر پروگرام اورینٹڈ بات ہو رہی ہے، جبکہ اسرائیل کو سارا خطرہ لاحق ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز کی رینج سے، تو کیا کچھ تبدیلی آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے نیتن یاہو کی ریکویسٹ پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کوشش کی یہ اسٹیبلش کرنے کی کہ نیتن یاہو لگتا ہے کہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس دو آپشنز ہوں گے، یا وہ نیتن یاہو کی بات مان کے ایران پہ حملہ کر دے، کیونکہ ایران نے وہ باتیں نہیں ماننی ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی بالکل، ایران کا تو سارے ڈیفنس، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وقت ہے ٹرمپ کے لیے کہ وہ نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دیں۔ وہ ایسا کریں گے یا نہیں؟ کرنا پڑے گا۔ یہ میں نے کہا نا کہ the stakes are very high. The stakes are that you get your فوجی killed, I mean your navy, your air force and your land troops, and yet you don't get anything. کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوگا تو جیسا میں نے کہا وہ ایک تو یہ وار صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی، پورا خطہ ڈرا ہوا ہے اس بات سے کہ ایران کے اوپر حملے کا مطلب یہ ہے کہ the whole area, the whole of Middle East will be in flames۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا رسک نہیں ہے۔ جی بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو لے کر واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بالکل سٹانس ڈیفرنٹ ہے، تو کیا یہ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے درمیان رفٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی، آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے، چونکہ جو ڈیمانڈز ہیں نیتن یاہو کی وہ ماننے کی پوزیشن میں ٹرمپ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مانی جا سکتی ہوتی تو پھر مسقط میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بیچ میں کہ یہ ایران جو ہے یہ اتنا بڑھ چڑھ کے جو بول رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل سوری، ہمارے سامنے ایرانی سپریم لیڈر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق قوم کی قوت ارادی سے ہے۔ بالکل، ایک تو یہ ہے، دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرنا بند نہیں کریں گے۔ ایرانی قوم 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی جس طرح سے سالگرہ منائے گی، اس سے پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ایران کی لیڈرشپ کو عوام کی کس حد تک سپورٹ حاصل ہے۔ بالکل بخاری صاحب، جس آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے فرسٹ راؤنڈ میں ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈل چکی ہے، اب سیکنڈ راؤنڈ میں اس کے اوپر کوئی فردر جو ہے ہم کچھ دیکھیں گے، یا پھر یہ لاسٹ ٹائم کی طرح 5-6 دور ہوں گے اور پھر نہیں، یہ وہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دور ہو رہے تھے تب امریکہ جو ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ مڈل ایسٹ میں نہیں تھا۔ ہائی سٹیکس ہیں وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار، آپ کی فوجی موومنٹ، آپ کے طیاروں کا خرچہ، آپ کے یہ طیارہ بردار جہاز جو ہے اس خطے میں لے کے آنے پر $1 ارب خرچ ہوتا ہے۔ بالکل، I was talking to a military expert, he said کہ $1 بلین تو لگتا ہے اس کو کسی سمندر سے اس جگہ لانے پر، تو آپ سوچ لیں کہ what is the cost۔ جی ٹھیک ہے جی، تو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کوئکلی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل اور وہ سولوشن یہی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وہ اس بات پر لے آئیں ایران کو کہ آپ 3.6% افسودگی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو IAEA کے سیف گارڈز ہیں وہ ہوں، اور ایک ریگولر انسپیکشن کی اجازت دے دی۔ لیکن بخاری صاحب، یہی تو جو آپ پرسنٹیج بتا رہے ہیں، یہی پرسنٹیج تو 2015 کی نیوکلیر ڈیل کے اندر طے تھی، اور پھر ٹرمپ اسے 2018 میں نکل گئے۔ Absolutely, you are very right. Your historic reference is absolutely perfect. Yes. تب بھی ٹرمپ بھاگے تھے، اور بھاگ کے دیکھ لیا انہوں نے کہ ایران اس کو لے گیا 60% پہ، لے گیا نا۔ تب تو کہتے ہیں کہ 400 گرام کے جتنی بھی ہے وہ ان کے پاس افسودہ یورینیم موجود ہے جو 100 نیوکلیر وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ صورتحال ہے جو تب تھی، اور نہ ہی وہ صورتحال ہے جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے۔ میرا خیال یہ ہے ایرانین لیڈرشپ تو چاہے گی کہ جنگ نہ ہو، ٹرمپ کی اب یہ مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ ایلائز بھی ہاتھ سے جائیں گے، نقصان بھی ہوگا،
صرف اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یہ سمجھیں گے کہ دس از اے گڈ ڈیل. ہی از اے بزنس مین, یو نو دیٹ. بخاری صاحب آپ کے انالیسس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2015 جیسی ڈیل کے کچھ قریب کچھ ہم دیکھیں گے مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ. ایبسلیوٹلی وی شوڈ بی ہوپ فل. اینڈ حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسی ڈپلومیٹک سلوشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے, بوتھ بائی ایران اینڈ بائی امریکہ. لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس میں جو ہے وہ ہے نیتن یاہو کو, اور اس کی تکلیف سمجھ میں آنے والی بات ہے, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر جنگ لگ گئی تو اسی تے گئے. ہاں جی بالکل, اسی لیے انہیں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہے کہ میزائل کی رینج جو ہے وہ محدود کی جائے, کیونکہ ایران کے بالکل نشانے پر ہے اسرائیل. بخاری صاحب اس ساری صورتحال میں اب کہا جا رہا ہے کہ 19 فروری کو بورڈ آف پیس کی بھی میٹنگ ہونی ہے, اور اس کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز کو تقریباً 25 ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں. بخاری صاحب کیسا سٹارٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیے, ہم نے شروع میں بات کی تھی اپنے پروگراموں میں, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پیرلل یونائٹڈ نیشن بنانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی آف یورپین کنٹریز ہیو ریفیوز ٹو سائن آن دیٹ اینڈ ریفیوز ٹو ٹیک دا ممبرشپ آف دیٹ بورڈ. آپ کے سامنے ہے جی 25 ملکوں میں تو کافی سارے تو مسلمان اور عرب ملک ہیں نا, تو باقی کتنے پورا یورپ, باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کہاں ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے. تو پیس آف بورڈ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ابھی یہ پتہ چلے گا جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں, اس میں توقع ہے کہ وہ جائیں گے, پہلی مرتبہ جب حصہ لیں گے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پاکستان سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے. جی بالکل, ہم ایک حد سے آگے فلسطین کے لوگوں کی خاطر, ایرانین لوگوں کی خاطر اپنی حد کراس نہیں کریں گے. یہ ہماری لیڈرشپ نے امریکنز کو بتا دیا ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب, 19 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو پتہ چلے گا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.